وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ معزز حاضرین اور سامعین محترم، ہم جس ماحول میں اور جس معاشرے میں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، تو یقیناً ہر انسان کو اپنے ماحول کے اعتبار سے اور اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی عمر کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کو وہ اپنا دوست، اپنا ساتھی اور اپنا بے تکلف ہم نشیں تصور کرتا ہے، اور انسان چاہتا ہے میرا کوئی ایسا دوست اور ساتھی ہو کہ میں اس سے اپنے دکھ درد کی باتیں کروں، غمی خوشی کی باتیں اس کے سامنے پیش کروں اور اس سے باتیں کر کے اپنے دل کو تسلی اور سکون پہنچاؤں۔ ایک عمر دراز انسان ہوتا ہے، وہ اپنی عمر کے بندوں سے دوستی کرتا ہے۔ ایک بچہ اپنی عمر کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے۔ اسکول میں پڑھنے والا ایک طالب علم اسٹوڈنٹ وہ اپنی ہم عمر لڑکوں سے دوستی قائم کرتا ہے۔ یونیورسٹی میں، کالجوں میں پڑھنے والے طلبہ اپنے اپنے ہم عمر لڑکوں سے اپنی دوستی اور تعلق قائم کرتے ہیں، اور دوستی کرنے میں، تعلق کسی سے قائم کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہمیں ملتی ہے اس تعلیم کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور وہ تعلیم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوا کرتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخاللہ، اور تم میں سے ہر ایک کو دوستی کرنے سے پہلے، اپنا ساتھی بنانے سے پہلے یہ غور و فکر کر لینا چاہیے میں دوستی کس سے کر رہا ہوں۔ عربی زبان میں دوستی کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں۔ جلیس کا لفظ بھی آتا ہے، صدیقن کا لفظ بھی آتا ہے، خلیل کا لفظ بھی آتا ہے، حبیب کا لفظ بھی آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، جگری دوست جس کو کہا جاتا ہے، ہماری اردو زبان میں اس کو عربی میں خلیل کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم کسی کو اپنا ہمراز بناؤ، کسی کو اپنا جگری دوست بناؤ اور کسی کو اپنا ایسا قریبی بنانا چاہو کہ اس سے اپنی غمی خوشی کی باتیں کر سکو، تو دوستی کرنے سے پہلے سوچو آیا اس کو دوست بنانے سے میرا فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ اگر اس کی دوستی سے آپ کی دنیا آخرت تباہ اور برباد ہوتی ہے، وہ دوستی کے قابل نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس بیٹھنے سے، کسی کو دوست بنانے سے آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے، آپ کی دنیا آخرت سنورتی ہے، آپ نمازی بن جاتے ہیں، آپ کے دل میں دین کی محبت پیدا ہوتی ہے، آپ کے ذہن و دماغ میں اسلام کی تعلیمات پیوست ہوتی ہیں، تو پھر یقیناً ایسے انسان سے دوستی کرنا آپ کے لیے نیک فعل کا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یعنی تمہاری صحبت، تمہاری اٹھ بیٹھ، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا آنا جانا، تمہاری ہم نشینی اللہ کے ایسے بندوں کے ساتھ ہونی چاہیے جن کا شمار صادقین میں ہوتا ہو، جو زبان کے سچے ہوں، جو بات کے سچے ہوں، اعمال کے سچے ہوں،
جن کے اعمال حسنہ وہ بھی صادق برحق اور سچے ہوں۔ ایسے لوگوں کی صحبت ہرگز اختیار نہ کرو جو جھوٹے بھی ہیں، جن کے پاس بیٹھنے سے تم ان کے جیسے بن کر اپنی دنیا آخرت برباد کر سکتے ہو۔ آج کا ہمارا نوجوان، ہمارے بچے عام طور پر وہ ایسے لوگوں کی صحبت کو زیادہ پسند کرتے ہیں جن کے پاس بیٹھ کر ایک ماں باپ شکایت کرتے ہیں ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے۔ ایک بھائی چھوٹے بھائی کے بارے میں پریشان رہتا ہے، میرے بھائی کو معلوم نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے، یہ پتہ نہیں رات کے 12 بجے تک کن دوستوں کے پاس بیٹھنے لگا ہے، بیڑی پینے لگا، سگریٹ نوشی کرنے لگا، نشہ کرنے لگا، نشے کے انجیکشن لینے لگا اور فلمیں دیکھنے لگا، اور ماں باپ اپنی اس بگڑتی ہوئی اولاد کو دیکھ کر خون کے آنسو رونے پر مجبور ہے۔ ہم نے اس وقت اپنی اس جوان بیٹے پر کنٹرول نہیں کیا، جب وہ اپنے اس دوست کو لے کر گھر میں آتا رہا اور سمجھانے والے سمجھاتے رہے تو ماں باپ کا جواب یہ ہوتا تھا کوئی بات نہیں، اس کا کلاس میٹ ہے، اس کا دوست ہے، ٹیوشن میں اس کے ساتھ جاتا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے۔ لیکن جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے شروع کیے، آنکھوں کا رنگ ڈھنگ بدل گیا، زبان کا رنگ ڈھنگ بدل گیا، اٹھ بیٹھ میں مکمل تبدیلی آ گئی، اور پتہ چلا کہ بچہ جوان ہوتے ہوتے ماں باپ کے ہاتھوں سے بالکل نکل گیا۔ اور اللہ نہ کرے پھر نوبت وہ آتی ہے، ماں باپ اس اولاد کی خیر خواہی کے لیے اس کی مستقبل کو سامنے رکھ کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جوان اپنے ماں باپ کو اپنا دشمن تصور کرتا ہے، اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ وہ جوان جب اپنے ماں باپ کی باتوں کو برداشت نہیں کر پاتا، وہ سولی کے پھندے پر لٹکتا ہے، وہ شراب کا عادی بن جاتا ہے، وہ گھر بار کو چھوڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے، اور نہ جانے ماں باپ کو کیسی کیسی دھمکیوں سے ڈرا کر کے وہ ان کے سامنے پھر زندگی گزارتا ہے۔ ذرا تصور کریے، آج اگر میں جوان ہو کر اپنے بگڑے ہوئے دوستوں کی صحبت میں رہ کر اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو دلا رہا ہوں، کل میں بھی باپ بنوں گا، وہ حرکت جو آج میں کر رہا ہوں، کل یہی حرکت اگر میری اولاد کرے گی، میرے دل پر کیا گزرے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچ لیا کریں، ممکن ہے ایک جوان لڑکے کو، ایک جوان بیٹے کو کچھ شعور آ جائے، کچھ سلیقہ آ جائے، اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اللہ حکم دے رہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہیے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ایک حکایت بیان کرتے ہیں، اور حکایت یہ ہے، ایک چیونٹی ہے جو یقیناً ایک معمولی سا جانور ہے جو ہواؤں میں اڑ جاتی ہے۔ اچانک اس چیونٹی کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے حرم شریف جانے کی، خانہ کعبہ کو دیکھنے کی، لیکن اتنا لمبا طویل سفر، اتنی طویل مسافت کو طے کرنا چیونٹی کے بس سے باہر ہے، لیکن اس کی طرف سچی ہے، اس کی خواہش یقینی ہے میں اللہ کے خانہ کعبہ کو دیکھوں۔ اللہ نے یہ انتظام کیا، خانہ کعبہ کا ایک کبوتر اڑتا ہے، وہ چیونٹی کے پاس پہنچا، اور اس چیونٹی نے حرم کعبہ کے اس کبوتر کے پیروں کو پکڑا، اس سے لپٹ گئی، کبوتر اڑا اور حرم کعبہ پہنچا۔ چیونٹی نے وہاں جا کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کی۔ امام رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ایک چیونٹی کے اندر خانہ کعبہ کو دیکھنے کی تڑپ ہوتی ہے تو وہ حرم کعبہ کے کبوتر کے پاؤں پکڑ کر اللہ کے حرم پہنچ سکتی ہے، تو آخر یہ کیسے ناممکن ہے؟ ایک انسان جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، جس کو اللہ نے حلال و حرام کی تمیز دی ہے، وہ کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تک کیوں نہیں پہنچ سکتا ہے؟ وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر کے
اللہ والا کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ قرآن مجید میں آپ تقریباً جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں. اس سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا اور اسی کے ضمن میں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے اس کتے کا بھی تذکرہ کیا ہے جو کتا اصحاب کہف کے ساتھ رہتا تھا. مفسرین لکھتے ہیں ایک کتے نے جو ایک حقیر جانور ہے اگر کسی انسان کے بدن سے ٹچ ہو جائے تو گھن محسوس کرتا ہے، لیکن اس حقیر جانور کتے نے اللہ کے ان نیک بندوں اصحاب کہف کی صحبت کو اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اصحاب کہف کے ساتھ قرآن مجید نے فرما دیا. کیا ناممکن ہے تم اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو تو اللہ تمہارا تذکرہ فرشتوں کی نورانی مخلوق میں نہ کرے؟ جب ایک کتے کا تذکرہ قرآن مجید میں آ سکتا ہے صرف اس لیے اس نے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کی. اور انسان تو احسن تقویم ہے، سب سے افضل مخلوق ہے، سب سے اعلیٰ مخلوق ہے. اگر یہ اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ کے نیک بندوں کی مجلس میں بیٹھے تو یقیناً ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ اس کے مزاج میں وہ تبدیلی پیدا کرے گا جس کا اس نے کبھی وہم و گمان بھی نہ کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو ہمارے لیے معیار حق ہیں، جن کا ہم تذکرہ کرنا باعث فخر و سعادت سمجھتے ہیں، جن کا تذکرہ کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو ہمارے لیے ہادی و رہنما ہیں، مشعل راہ ہیں، جن کو قرآن مجید نے یوں کہا ہے آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ کرام کا تھا. آخر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو صحیح، صحابہ کرام کون سی یونیورسٹی میں پڑھ کر کے آئے تھے؟ کون سے ڈگری کالج میں انہوں نے ایڈمیشن لیا تھا؟ کون سی ان کے پاس تعلیم کے اعلیٰ سرٹیفکیٹ تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے ان لوگوں نے، ان مقدس ہستیوں نے جن کو اونٹوں کی مینگنیوں میں کھیلنے والا تصور کیا جاتا تھا، ان مقدس پاک باد ہستیوں نے صرف ایک مدرسے کا دامن پکڑا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار تھا. اور اللہ کے رسول کی صحبت نے ان تمام صحابہ پر ایسا رنگ چڑھایا، ایسا رنگ چڑھایا. عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں، قیصر و کسریٰ اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں عمر فاروق نے ان کو فتح کیا ہے. ملک شام بھی آپ کے زیر نگیں آتا ہے. عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کا گورنر بنایا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو. اچانک عمر فاروق کو سوچی کہ چلو دیکھتا ہوں ملک شام جا کر جس کو میں نے وہاں کا گورنر بنایا ہے انہوں نے نظام حکومت کیسا سنبھالا ہے، کوئی لوگوں کو دقت پریشانی تو نہیں ہے. ملک شام پہنچے، ابو عبیدہ ابن جراح کی حکومت کو دیکھا بھالا، آخر میں ایک تمنا کی، ابو عبیدہ میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. شاید خیال آیا ہو عمر فاروق کو مدینے کی سرزمین اتنی سرسبز و شاداب نہیں ہے، وہاں اس قدر ترقی نہیں ہے، لیکن شام جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے اس ملک شام میں برکتیں رکھی ہیں، وہاں کھیتیاں ہیں، وہاں مکانات ہیں، وہاں پھل فروٹ ہیں، وہاں ضرورت کی تمام چیزیں مہیا ہیں. ہو سکتا ہے ابو عبیدہ یہاں آ کر بدل گئے ہوں، دنیا اور مال کی محبت ان کے دل میں پیوست ہو گئی ہو. ابو عبیدہ نے کہا حضرت امیر المومنین
آپ میرا گھر دیکھ کر کیا کریں گے؟ نہیں، میری تمنا ہے حضرت رہنے دیجئے، اگر آپ نے میرا گھر دیکھ لیا سوائے آنکھوں کو نچوڑنے کے آپ کو کچھ بھی میسر نہیں آئے گا۔ لیکن امیر المومنین کا حکم بھی ہے، خواہش بھی ہے، ساتھ لے کر چلے ملک شام کی گلیوں میں، پورا علاقہ پار کر دیا، دونوں طرف جنگلات ہیں، ادھر بھی جنگلات ادھر بھی جنگلات۔ ابو عبیدہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت آپ کو اپنے گھر پر لے کر جا رہا ہوں۔ آبادی سے بالکل باہر نکلے، بالکل بے آب و گیا بائبان جنگل میں پہنچے، ایک جھونپڑے کے سامنے لے جا کر کھڑا کیا۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا، ابو عبیدہ کہاں لائے ہو؟ امیر المومنین، یہ جو گھاس پھوس سے بنا ہوئی جھوپڑی ہے یہی میرا مکان ہے۔ عمر فاروق بن خطاب اندر داخل ہوئے، اندر داخل ہو کر دیکھا ایک مصلی بچھا ہوا ہے، اس کے علاوہ وہاں پر کچھ نظر نہ آیا۔ ابو عبیدہ، تم یہاں کے گورنر ہو، زندگی کیسے گزارتے ہو؟ کھانا پینا کہاں ہے؟ تمہارے شاندار قالین، بہترین بستر، عالی شان بنگلے ہونے چاہیے تھے، زندگی کیسے گزارتے ہو؟ آگے بڑھے، ایک طاق سے پیالہ اٹھایا جس میں تھوڑا سا پانی ہے اور اس میں سوکھی روٹی کے بھیگے ہوئے ٹکڑے ہیں، امیر المومنین کے سامنے پیش کیا۔ حضرت، میرے پاس اتنی بڑی ذمہ داری ہے حکومت کی، مجھے ٹائم نہیں ملتا، مصروف رہتا ہوں، کھانا بنانے کا وقت بھی نہیں ہوتا، میں نے ایک عورت کے یہاں کھانا تیار کرا لیتا ہوں، وہ ایک ہفتے کی روٹی بنا کر میرے حوالے کر دیتی ہے، میں روزانہ رات میں ایک روٹی آدھی روٹی کو پانی میں بھگو کر رکھ دیتا ہوں، صبح تک نرم ہو جاتی ہے، الحمدللہ زندگی بہت شاندار گزر رہی ہے۔ ابو عبیدہ، تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یہ کھانے پینے کا ساز و سامان نہیں۔ فرمایا، امیر المومنین، یہ روٹی کے بھیگے ہوئے چند ٹکڑے مجھے قبر تک لے جانے کے لیے کافی ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ عمر فاروق سے رہا نہ گیا، آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہنے لگی، جاری ہوئے اور فرمایا، ابو عبیدہ، امیر المومنین بننے کے بعد، بادشاہ بننے کے بعد، گورنر بننے کے بعد ہم میں سے ہر ایک تبدیل ہوا ہے، لیکن ابو عبیدہ تم تو آج بھی وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، تم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آج بھی تم سوکھے ٹکڑوں پر اپنا گزارا کر رہے ہو۔ فرمایا، حضرت میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، آنکھوں کو نچوڑنے کے سوا آپ کو یہاں پر کچھ نہ ملے گا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ صحبت کا اثر تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مثال دے کر بیان فرمایا، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، اچھے اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والا اور بھٹی میں کوئلہ ڈالنے والا۔ پھر فرمایا مزید وضاحت کرتے ہوئے، کوئی مشک بیچنے والا، خوشبو فروخت کرنے والا عطار ہے، تمہارا اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے، تم اس کے پاس جاؤ گے یا تو تم اس سے مشک خریدو گے، نہیں خریدو گے، ہو سکتا ہے دوستی کے ناطے وہ تمہیں مشک ہدیہ دے دے، اور اگر نہ خریدی نہ اس نے ہدیہ کی، لیکن کم از کم تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تمہارے بدن سے خود بخود مشک کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اور برا ساتھی کنافخ الکیری، کوئی بھٹی جلانے والا ہے، کھویا نکالنے کا کام کرتا ہے، کولہوں میں گڑ بنانے کا کام کرتا ہے، تم اس کے پاس جاؤ گے، تھوڑی دیر بیٹھو گے، ہو سکتا ہے کوئلے کی چنگاری اڑے اور تمہارے کپڑوں پر آ کر گر جائے، تمہارے بدن کو جلا دے، کپڑے کو جلا دے، اتنا بھی نہیں ہوا لیکن کم از کم کچھ دیر وہاں بیٹھنے کی وجہ سے
تمہارا بدن، تمہارے کپڑے کالے ضرور ہو جائیں گے۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں اور پھر ہم اپنے دوستوں کی نشاندہی کریں کہ کہاں پر بیٹھنے سے ہمارے کردار میں خوشبو پیدا ہو رہی ہے اور کہاں پر بیٹھنے سے ہمارا کردار داغدار اور بدبودار ہو رہا ہے۔ مجھے زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اکثر نوجوانوں کا طبقہ رہتا ہے، گلیوں میں محلوں میں ہم رات بے رات دیکھتے گئے ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی چلت پھرت، رات کے 12 بجے تک وہ جوان راستوں پر گھومتے ہیں، شادی شدہ بھی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اگر تمہاری بیوی رات کے 12 بجے تک اپنی سہیلیوں کے پاس جائے، تم اس کے اوپر بہتان لگا کر، الزام لگا کر اس کو گھر سے باہر نکال دو گے؟ کہاں تھی 12 بجے تک؟ الٹے سیدھے بے بنیاد اس کے اوپر الزام لگائے جائیں گے، اور تمہاری بیوی، تمہارے بچے گھر میں بیٹھ کر تمہارا انتظار کریں اور تم رات کے 12-1 بجے تک گلیوں میں اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ موج مستی کر رہے ہو۔ بچوں کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، فجر کی نماز کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، ماں کے پیر دبانے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، باپ کی کھانسی کی دوائی لانے کے لیے، اس کی تکلیف کو سننے کے لیے تمہارا باپ ہارٹ کا مریض ہے، وہ سانس کا مریض ہے، وہ لیور کا مریض ہے، وہ شوگر کا پیشنٹ ہے۔ تمہیں اتنی توفیق نہیں ہے کہ جا کر ایک مرتبہ ان کے پیر دبا کر ماں باپ کی دعائیں لینے کی تمہیں توفیق ہو جائے۔ لیکن ہاں، دوست ناراض نہ ہو جائے، اس سے وعدہ کر رکھا ہے آج وہاں جانا ہے، آج وہاں جانا ہے، اور یہ وہ پیشین گوئی ہے جو آج سے 1450 سال پہلے پیارے پیغمبر نے ایک طویل حدیث میں بیان فرمائی تھی۔ ایک دور آئے گا وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، انسان اپنے دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دھکے دے گا۔ آج میرے جوان بیٹے کی شادی ہو، میں اس کو 1000 مرتبہ منع کروں، یہ نہیں کرنا بیٹا، یہ نہیں کرنا، سماج میں میرے کی عزت ہے، میں مسلمان ہوں، تم بھی مسلمان ہو۔ نہیں پاپا، دوست ناراض ہو جائیں گے، دوست خفا ہو جائیں گے۔